الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شجرہ طیبہ سلسلہ عالیہ قادریہ۔ یا الہی رحم کر اپنی عطا کے واسطے، یا الہی رحم کر اپنی عطا کے واسطے، ساقی کوثر حبیب کبریا کے واسطے، اور دین کی خاطر شجاعت اور ہمت کر عطا، دین کی خاطر شجاعت اور ہمت کر عطا، فاتح خیبر علی شیر خدا کے واسطے، اور کر عطا حسن عمل خواجہ حسن کے واسطے، کر عطا حسن عمل خواجہ حسن کے واسطے، اور محبت دے حبیب پارسا کے واسطے۔ اس رسول ہاشمی کی نوری چادر میں چھپوں، اس رسول ہاشمی کی نوری چادر میں چھپوں، یہ عطا ہو ہاشمی بے نوا کے واسطے، اور ہو شفاعت سرور عالم کی مجھ کو بھی نصیب، ہو شفاعت سرور عالم کی مجھ کو بھی نصیب، حضرت حاجی شفیع کی ہر ادا کے واسطے، حضرت حاجی شفیع کی ہر ادا کے واسطے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ شعبان المعظم شریف کے اس عظیم الشان جمعۃ المبارکہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیتیں
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے تعلق سے کچھ سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بے شک یہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے کامیاب اور کامران فرمایا، اور پوری دنیا کا جو یہ نظام ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے اذن سے ان اللہ والوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور اس دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہوگا وہ انہی کے طریقہ کار پر ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب ایک نیک مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ 100 گھروں سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور 100 گھروں سے اللہ تعالیٰ بلائیں دور فرما دیتا ہے، اور 100 گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی رجوع کریں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد تھے، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں، اور وہ حضرات فقط روزہ، نماز، تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع، تقوی، سچائی، نیک نیتی اور تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل قرار دیے گئے۔ پس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا۔ وہ 40 صدیق ہیں جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے اور وسیلے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش اور رزق دیا جاتا ہے۔ انہی میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بیچتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، اور ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے، نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی خاص صفت ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوتے کہ آج خشیت کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر
ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس خاص تعلق رکھتے ہیں، انہیں آندھی والی ہوا، بے باک گھوڑے نہیں پہنچ سکتے، ان کے دل اللہ کی خوشی اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب اور کامران ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کما حق کہو کسی کی سنوائی ہوتی ہے تو یہ اللہ والوں کی سنوائی ہوتی ہے، اور ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ماہ شعبان المعظم شریف کی 23 تاریخ کو اونا کی ایک عبقری اور عظیم الشان شخصیت جسے ہم اور آپ حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت حضرت سیدنا سید محمد شفیع میاں باپو قادری رزاقی المعروف شفیق ملت علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ان کا عرس ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن اس سال ملکی حالات کے اور ایک وبائی حالات کے تناظر میں اس عرس کو ایک سادگی کے ساتھ منا کر اس کے سارے رسم و رواج پورے کیے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائی تھی وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی عظیم الشان رفتوں اور بلندیوں سے نوازا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جس چیز کا سوال فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سوالوں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ انہوں نے جیسے حضور کی حدیث پاک کے مطابق جو ان کے اخلاق ہوتے ہیں، جو ان کے سیرت اور کردار اور اسوہ ہوتا، اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بتائی اور حضور کی امت کی خاص خدمت فرمائی۔ انہی میں سے کئی واقعات شمع قادریہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ دنیا بھر میں جو اس وقت پوری ایک وبا نے گھیر کر رکھا ہے، اگر اس وقت بھی پوری دنیا ان اللہ والوں کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو زندگی میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ اور یہ دنیا سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی گئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین وسیلہ کوئی پیش کیا گیا ہے تو یا تو وہ محمد الرسول اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، اور اس کے لیے سارے مصائب و آلام دور ہوئے۔ آج بھی اگر لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائیں، لوگوں کے ایمان اور تقدس اگر مضبوط ہو جائیں تو آج بھی اولیاء اللہ کے در سے موت جو ہے زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اس کو میں حضور شفیق ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں سے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ تاتنیہ کی سرزمین پر جناب گل محمد بھائی وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدی سرکار حضور شفیق ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاتنیہ کی سرزمین پر تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ کوڑینہ شریف کی ایک عبقری شخصیت حضرت سیدنا حسن علی باپو المعروف قطب بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ ڈنگر کی سرزمین سے حضرت سیدنا غلام محی الدین باپو وہ بھی جلوہ فگن تھے، اور جناب مرحوم عبدالشکور بھائی ان کے یہاں وہ کھیت پہ ایک پیپر کے سائے کے نیچے وہ تمام افراد یعنی یہ بزرگان دین آرام فرما رہے تھے۔ اچانک اس درخت کے اوپر جتنے بھی کوے بیٹھے تھے انہوں نے شور بپا کیا
اور ان کی نیند میں خلل ڈالا، اور جیسے ہی انہوں نے خلل ڈالنا چاہا تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جیسے وہ جملے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان جملوں کو تقدیر الہی بنا دیتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا حسن علی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ یہ کوے سونے نہیں دیتے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کنکری اٹھائی، اور کنکری اٹھانے کے بعد ان کی طرف پھینکا، اور پھینکتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ تم سب بھی سو جاؤ۔ بس اتنا وہ کنکر پھینکنا تھا کہ اسی وقت سارے کے سارے اس درخت سے کوے جو ہے نیچے آئے اور سارے کے سارے سو گئے، یعنی وہ مر گئے۔ اتنے میں جیسے ہی وہ آواز بند ہوئی تو حضور شفیع ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے، اور جناب گل محمد بھائی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بابا نے کنکر پھینک کر یہ سارے کووں کو جو ہے وہ سلا دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ آپ نے حضرت سیدنا حسن علی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تم نے تو ان سب کو سلا دیا۔ اتنے میں حسن علی بابا نے کہا کہ اگر ان کی ہمدردی اتنی ہی ہے تو آپ اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ بس اتنا سوچنا تھا کہ آپ نے پھر ایک کنکری لی اور ان کووں کی طرف پھینکی، اور اسی وقت یہ فرمایا کہ تم سب اٹھ جاؤ۔ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ حضور شفیع ملت کا یہ کنکر پھینکنا یہ کووں کی زندگی کا سبب بن گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس اعتبار سے تمام بارگاہوں میں تمام لوگوں کو عرضیاں رکھنی چاہیے، بالخصوص وہ بزرگان دین جن کو اللہ نے یہ مراتب عطا فرمائے ہیں کہ جن کے مزارات سے اور جن کی روحانی طاقت سے آج بھی موتیں زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے، ان تمام کی بارگاہ میں اور ان کے وسائل سے اگر بندے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو ان تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ قدم قدم پر اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔